ماحولیات ایکولوجی۔ ماحولیات کی تحریک 19ویں صدی کے نصف آخر میں شروع ہوئی اور جرمن معاشیاتی مفکروں نے 20ویں صدی کے ابتدائی برسوں میں اس موضوع سے بڑی دلچسپی لی۔ ماحولیات اور معاشیات میں گہرا ربط رہا ہے۔ ماحولیات کے بارے میں خدشات 1960 اور 1970 کے درمیان بہت بڑھ گئے اور اب ایسا لگتا ہے کہ بہت سی تاریک پیش گوئیوں کے پورا ہونے کا وقت آ پہنچا ہے۔ ماحولیاتی مسائل کی طرف توجہ مبذول کرانے اور جراثیم کش ادویات بنانے والی کمپنیوں کی تجارت ہرس نباتاتی، حیوانی اور انسانی زندگیوں کو جو نقصان پہنچا رہی تھی، اسے بے نقاب کرنے میں امریکی خاتون ریچل کارسن کا بڑا ہاتھ ہے۔ اس کی کتاب سائلنٹ اسپرنگ 1962 نے دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ یہ احساس لوگوں کو 1955 کے بعد ہو چلا تھا کہ بہت سی آلودگی جو عام زندگی کا حصہ ہے زہریلے اثرات مرتب کرتی ہے، اور یہ کہ تمباکو سے پھیپھڑوں کا سرطان ہو جاتا ہے۔ ریچل کارسن نے اپنی کتاب میں دلائل اور شواہد سے ثابت کیا کہ بعض جراثیم کش دوائیں مثلاً DDT تمباکو سے کہیں زیادہ زہریلی ہے۔ ان دواؤں کو تیار کرنے والی کمپنیاں احتیاط سے کام نہیں لیتیں، زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کے سوا انہیں کسی بات سے دلچسپی نہیں ہے۔ اس کتاب کے اشاعت کے بعد ماحولیات پر بڑی سنجیدگی سے توجہ دی جانے لگی۔ ماحولیات کے بنیادی مقاصد یہ ہیں: پتہ چلایا جائے کہ نباتات، حیوانات اور خود انسان کے لیے کس قسم کا ماحول سازگار ہے، صنعتی ترقی کے جوش میں ہم کس طرح اس ماحول کو تباہ کر رہے ہیں اور اس کے تحفظ کے لیے کس طرح کے اقدام ضروری ہیں۔ زیادہ آبادی، فضا اور پانی کی بڑھتی آلودگی، عالمی درجہ حرارت میں اضافہ، اوزون کی پرت میں شگاف، یہ سب مسائل فوری توجہ چاہتے ہیں۔ پاکستان میں ماحولیاتی صورتحال بہت ابتر ہے۔ حکومت، صنعتی اداروں اور خود لوگوں کو مطلق پرواہ نہیں کہ وہ کس تیزی سے تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس ضمن میں فقط آرائشی لیپا پوتی سے کام لیا جا رہا ہے۔ ان مسائل سے بظاہر ادب کا کوئی براہ راست تعلق نظر نہیں آتا، لیکن ماحولیاتی تباہی بالآخر خود ادب کی موت ثابت ہو سکتی